اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق میں آیت نمبر 12 میں یہ فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی اپنی قدرت اور حکمت سے پیدا کی۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ تم جان لو کہ اللہ سب چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح البخاری اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری احادیث کی کتابوں میں اس آیت کے ضمن میں ایک احادیث موجود ہے کہ مفسر قرآن ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا کہ سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس نے اپنی بات کو دوبارہ سے دہرایا اور کہنے لگے، ابن عباس کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ ہماری ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیغمبر آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، حضرت نوح کی طرح وہاں بھی نوح، اور اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر آئے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا تھا، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ آخر وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان کہاں ہیں، کیونکہ ہم جس آسمان کو ایک آسمان کی حد تک محدود دیکھتے ہیں وہ ایک آسمان نہیں ہے، یا پھر اس کائنات جیسی اور بھی 6 کائناتیں موجود ہوں جو ہماری سوچ اور نظروں سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اور اسی طرح پھر 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ایک صاحب عقل کے دماغ میں یہ ایک سوال ضرور پیدا کر سکتی ہے، تہ بتہ 7 زمین اور 7 آسمانوں سے دراصل مراد کیا ہے؟ کیا ہماری اس کائنات کی طرح اور بھی کائناتیں وجود رکھتی ہیں، ہم انسانوں جیسی، یا پھر کچھ اور مخلوق بستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات وہاں پر بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری کائنات سے الگ اور بالکل جدا اور الگ ہیں، قدرتی موجود ہیں، جیسا کہ ٹوپوسفیئر، سٹریٹوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر، ایسوسفیئر وغیرہ۔ زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ یا پھر اوزون وغیرہ ہیں جو کہ ہماری زمین کو خلا سے آنے والے دیگر خطرات سے بچاتی ہیں اور زندگی کے وجود کو زمین پر قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر تو 7 آسمانوں کی بات کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں، جیسے ہمارا ایک آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے 6 آسمان اور بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 250 سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ النبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاسراء کے اندر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کے سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ مالک اور قادر ہے، بلکہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں 7 کائناتیں بنائی ہیں۔ اللہ نے جو دوسری کائناتیں بنائی ہیں اللہ ہی بہتر جانے وہاں پر کیسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جس کا ہم انسان کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوستو، سورہ الاسراء کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی رہتے ہیں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لوگ رہتے ہیں؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ فرشتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان تو صرف ہماری ہی زمین پر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جیسے انسان اور بھی شاید بنائے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم سمجھ جاؤ تمہارے جیسے انسان اور بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ ایک انسانوں کے اپنے ہی نظریے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے جس نے 7 آسمان زمین کو بنایا ہے۔ دوستو، 7 آسمانوں کے دروازے اور 7 آسمانوں کے پہرے دار اور 7 آسمانوں پر کون کون موجود ہے، وہ مکمل ویڈیو سفر معراج حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔